لیکن غالباً جو غامدی صاحب ہیں وہ تو شان نزول کی روایات کو زیادہ ویٹیج نہیں دیتے۔ ہاں، وہ شان نزول کی روایات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ بیسیکلی تاریخ العرب کا جو ایک سبجیکٹ ہے، ہسٹری آف دی عرب، اور اس میں بھی دور جاہلیت کی جو تاریخ ہے اس کو ایک اہمیت دیتے ہیں۔ تو جب یعنی محدثین کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو اس میں درایت بھی شامل ہوتی ہے۔ درایت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی وہ اس کی سند اور متن دونوں کو پرکھتے ہیں۔ یعنی جو صحیح روایت کے حوالے سے دو اصول ہیں علت اور شذوذ کے، ان کا تعلق اصلاً درایت کے ساتھ ہے۔ اصلاً درایت سے ہے، متن کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام فکر غامدی میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کی کتاب میزان کے اوپر تبصرہ جاری و ساری ہے، اور انہوں نے قرآن فہمی کے حوالے سے جو 10 اصول پیش کیے ہیں اپنی کتاب میزان میں، ان میں سے 9 اصولوں پہ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ آج ان کا جو آخری اصول ہے اس پہ ہم بات چیت کریں گے، جو ہے تاریخ کا پس منظر۔ غامدی صاحب نے جو قرآن فہمی کے حوالے سے 10 اصول بتائے ہیں، وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کے حوالے سے آج ہماری آخری نشست ہوگی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو اگلا ان کا چیپٹر ہے مبادئ تدبر سنت کے حوالے سے، اس پہ جو ہے ایک سیریز کا آغاز کریں گے۔ تو ایز یوزل آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا شکر، خیریت سے۔ ہم 9 اصولوں پہ بات کر چکے ہیں، اور بڑی ڈیٹیلڈ جو ہے آپ نے اپنی آراء پیش کی ہیں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے ان کا آخری اصول ہے قرآن فہمی کے حوالے سے تاریخ کا پس منظر۔ اس میں انہوں نے کیا بات پیش کی ہے، اور آپ کو ان کی بات سے کہاں جو ہے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں اور کہاں ایگری کرتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سامنے میزان جو ہے وہ کھلی ہے، جس میں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں تاریخ کا پس منظر کا عنوان قائم کر کے کہ 10ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے جس کی روح سے وہ 7ویں صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کا نزول جس خطۂ ارض میں ہوا اسے ہم جزیرہ نما عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں قرآن کی یہ جو تاریخ ہے نا، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ بالکل بات ٹھیک ہے، مطلب قرآن جو ہے ظاہری بات ہے جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یا جن واقعات اور جن حوادث زمانہ کے حوالے سے قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو ساروں کی طرف قرآن نے اشارہ نہیں کیا، بعض کی طرف اشارہ کیا، صحیح، اور جن کی طرف اشارہ کیا ان کو بھی جو ہے وہ بعض اوقات کچھ تفصیل سے بیان کیا، اور بعض اوقات اس کی تفصیل نہیں آئی۔ تو تاریخ العرب جو ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اس میں شان نزول کی جو روایات ہے خاص طور پہ، جسے ہم اسباب النزول کا علم کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ وہ بیسیکلی قرآن مجید کی تاریخ کو متعین کرتا ہے۔ یہ جو آپ شان نزول کی بات کر رہے ہیں، تو یہ شان نزول کی بات ان کا آپ موقف بتا رہے ہیں یا آپ اپنی بات؟ وہ بھی اصل میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک تاریخ ہے، تو وہ کچھ تاریخ تو شان نزول میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک، اور کچھ اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اس زمانے کے کلچر کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے جس قدر ہمیں تاریخ کی ضرورت ہے، جو قرآن فہمی میں ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہو، تو وہ اکثر و بیشتر ہمیں شان نزول کی روایات میں مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مزید بھی مطالعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے، تاریخ کا تو ہسٹری کا تو مطالعہ ہونا چاہیے۔ لیکن غالباً جو غامدی صاحب ہیں وہ تو شان نزول کی روایات کو زیادہ ویٹیج نہیں دیتے۔ ہاں، وہ شان نزول کی روایات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ بیسیکلی تاریخ العرب کا جو ایک سبجیکٹ ہے نا، ہسٹری آف دی عرب، اور اس میں بھی دور جاہلیت کی جو تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو تاریخ ہے وہ تو ظاہری بات ہے مدون ہے، کمپائل ہے، جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، وہ تو ہمارے یہاں جو بھی اہل علم ہے وہ اس کا مطالعہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیرت کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بایوگرافی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے دین کو درجہ بدرجہ غالب کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جس مشن کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، ظاہری بات ہے تعلیم اور تزکیہ نفس اور تربیت، اور اسی طرح سے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، دعوت و تبلیغ، یہ سب جو مراحل ہیں، ہجرت وغیرہ،
یہ سب ہمیں آپ وسلم کی جد و جہد میں نظر آتے ہیں، وہ سب سیرت کی کتابوں کا حصہ ہے. تو قرآن فہمی میں وہ مددگار ہیں، اس میں کوئی ایسی میرے خیال میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. اچھا، اس میں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اس کے نظم کی حکومت پوری طرح قائم رکھتے ہوئے اس دور کی تاریخ سے جس حد تک بھی وہ میسر ہو سکتی ہو پوری طرح استفادہ کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے قرآن کے بعد اشارات کو سمجھنے اور بعد غوامض کو کھولنے میں حقیقت یہ ہے کہ بڑی مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن فہمی میں جو ہے وہ تاریخ قرآن کی اہمیت ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے اس اصول کے تحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نسبت سے جو باتیں احادیث اور آثار کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں انہیں پوری اہمیت دی جائے. یعنی تفسیر قرآن میں جو احادیث ہیں اور جو آثار صحابہ ہیں ان کو بھی آپ سامنے رکھیں، ان کو بھی آپ اہمیت دیں. بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا استاذ امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے، اپنے جو استاذ ہیں، کہ یہ خطرناک بات ہے. اچھا. کہتے ہیں استاد امام نے اپنے مقدمہ تفسیر میں اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا: تفسیر کے ضمنی ماخذوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ذخیرہ احادیث اور آثار. صحیح، پاکیزہ ہیں لیکن وہ ضمنی ہیں، ضمنی ماخذ ہے. اور قطعی ماخذ ان کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن، نظم کلام. سوری، نظم کلام. ہاں، ٹھیک ہے، نظم کلام ان کے نزدیک قطعی ماخذ ہے. اور حدیث کیا ہے؟ ضمنی ماخذ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے وہ تو ہے ضمنی، اور جو ان کو سمجھ میں آئی ہے وہ قطعی ہے. تو قطعی اور ضمنی ٹکرا جائیں تو کس کو ترجیح دیں گے؟ قطعی کو. اچھا، جو ان کو سمجھ میں آئی ہے اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کو کہہ رہے ہیں گمان. زن کا مطلب گمان ہے نا. ٹھیک ہے، تو مطلب لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا فہم، پہلے آپ ثابت کیجئے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فہم یا قول یا فعل ہے بھی یا نہیں. اصل میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تواتر کے درجے کو نہیں پہنچ رہا. جیسے دیکھیں نا، اگر ان کی صحت کی طرف سے پورا اطمینان ہوتا تو تفسیر میں ان کی وہی اہمیت ہوتی جو اہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی. ہاں، یہ وہی بات ہے نا. لیکن ان کی صحت پہ اس طرح کا اطمینان چونکہ نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے ان سے اسی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس حد تک یہ ان قطعی اصولوں سے موافق ہوں جو اوپر بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو کہنے کا مقصد وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمنی درجے میں ثابت ہیں لیکن ضمنی درجے میں ثابت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اخبار احاد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ضمنی درجے میں ثابت ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ امام ابن صلاح کی کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، یہ اصول حدیث کے بنیادی ماخذ میں سے ہے. ٹھیک ہے، وہ جب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات جو کہ متفقن علیہ یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں آئی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا الْقِسْمُ جَمِيعُهُ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ وَالْعِلْمُ الْيَقِينِي النَّظَرِ وَاقِعٌ بِهِ. یعنی صحیحین کی جو روایات ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، یہ قطعی طور پہ صحیح ہیں. صحیح. اور ان سے علم یقینی نظری حاصل ہوتا ہے. صحیح. یعنی علم یقینی حاصل ہوتا ہے، قطعی طور پہ وہ ثابت ہے. تو یہ کہنا کہ متواتر حدیث ہی صرف قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے تو یہ غلط بات ہے. حدیث متواتر بھی قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے. پھر اخبار احاد میں سے 4 قسمیں ایسی ہیں اخبار احاد کی جن کا ثبوت قطعی طور پہ ہوتا ہے. صحیح. ان میں سے ایک قسم وہ کہ جو صحیحین میں آ گئیں. ٹھیک ہے. ایک قسم وہ جنہیں امت نے قبول کر لیا، تلقی بالقبول کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ بھی قطعی طور پہ صحیح ہے. اور تیسرا وہ کہ جو کہ امت میں مشہور اور معروف ہیں، یعنی امت سے مراد وہ اہل علم میں، ٹھیک ہے، وہ بھی قطعی طور پہ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح وہ روایات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پہ پوری اترتی ہوں، اس کرائیٹیریے کے مطابق جو ہے وہ جمع کی گئی ہوں، پرکھی گئی ہوں، جس کرائیٹیریے پہ امام بخاری اور امام مسلم نے. اب سب ایک اور طرح کی روایت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جو محتف بالقرائن ہو. ہاں، محتف بالقرائن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح ایک اور قسم کی روایات جسے ہم کہتے ہیں کہ جی جو ائمہ سے مروی ہو، جیسے امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے،
امام شافعی نے امام مالک سے روایت کی. اب ظاہری بات ہے یہ ائمہ ایک دوسرے کے شاگرد تھے نا. امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک استاد کون ہے؟ امام نافع، وہ بھی امام ہے. اور امام نافع کے کون استاد ہیں؟ عبداللہ بن عمر، وہ تو ہیں صحابی رضی اللہ عنہ. تو یہ سلسلہ تو ذہب کہلاتا ہے. اب یہ ایک ایک راوی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ یہ سند کیا ہے؟ قطعی ہے. قطعی، صحیح، ٹھیک ہے، یہ گولڈن چین کہلاتی ہے. تو یہ بات اب یہاں پہ جو ہے وہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہی ہے. رائے یہ پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ جن روات کا آپ نے تذکرہ کیا ان سے اگر کوئی بات مروی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح قطعی الثبوت ہے جس طرح قرآن قطعی الثبوت ہے. دیکھیں نا، اصل میں بحث اس طرح سے نہیں ہمارے ہاں سلف میں ہوئی کہ اسی طرح سے قطعی الثبوت ہے جس طرح سے قرآن قطعی الثبوت ہے. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ قطعی اور ظنی، صحیح، دو اصطلاحات استعمال، قطعی ہے یا ظنی ہے، بس اتنی سی بات. صحیح. اب جیسے دیکھیں نا، امام ابن تیمیہ نے بھی جو تفصیلی مقدمہ قائم کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہے نا صحیحین کی، ٹھیک ہے، یہ متواتر ہے. صحیحین کی روایات امام ابن تیمیہ کہتے ہیں متواتر ہے. کیوں متواتر ہیں؟ وہ کہتے ہیں تواتر کا اصل میں دو مفہوم ہے. عام طور پہ تواتر کا مفہوم یہ کیا گیا کہ جس کو ایک خاص تعداد میں لوگ نقل کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ما رواہ عدد کثیر یکون العلم حاصلا بکثرت عددہم فقط، کہ اب بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ ایک علم کو نقل کیا ہو، ٹھیک ہے، ایک بات کو نقل کیا ہو، تو اب یقینی علم حاصل ہو رہا ہے ان کی کثرت تعداد سے. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ ہر معاملے میں کثرت روات سے یقین حاصل ہوتا ہے تو نہیں. 100 بندے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، بالکل لاجیکل ہے، 100 بندے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. تو اس لیے کہیں پہ کثرت روات سے یقین حاصل ہوتا ہے اور کہیں پہ کوئی روایت جو ہے وہ تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، اس طرح سے یقین حاصل ہوتا ہے. کہیں پہ وہ معتف بالقرائن ہے، یعنی کچھ قرائن ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس سے جو ہے وہ یقین حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مختلف طرح سے ہے، ٹھیک ہے. وَأَيْضًا فَالْخَبَرُ الَّذِي تَلَقَّاهُ الْأَئِمَّةُ بِالْقُبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَوْ عَمَلًا بِمُوجِبِهِ يُفِيدُ الْعِلْمَ عند جماہیر الخلف والسلف. جمہور خلف اور سلف کا یہی موقف ہے کہ وہ خبر واحد جس کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. یقینی علم وہ قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے، وہ ظنی نہیں رہ جاتی. صحیح. جمہور خلف اور سلف کا یہی موقف ہے. وہذا فی معنی المتواتر، اور متواتر کا معنی بھی یہی ہے. تو یہ روایت بھی متواتر ہوتی ہے جسے امت جو ہے وہ تلقی اور صحیحین کو تلقی بالقبول حاصل ہے. تو صحیحین کی روایات جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات ہیں وہ متواتر ہیں، اپنی کیفیت کے اعتبار سے متواتر ہیں. ایک ہوتا ہے عددی اعتبار سے متواتر، تواتر، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کیفیت کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، یعنی ان سے علم یقین ہی حاصل ہوتا ہے. صحیحین کو جو ہے وہ پوری امت نے قبول کیا، اور اس کے اوپر تنقید ہونے کے بعد تو پھر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ چند ایک حروف ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہوا، ان چند ایک حروف کے علاوہ صحیحین کے اوپر اجماع ہو گیا. پوری امت متفق ہو گئی. اب کسی کا اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مطلب ادھر ادھر سے کوئی ایک آدھا بندہ اختلاف کر لے، اس کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اہل فن اور ماہرین فن کا اتفاق ہو گیا کہ یہ چند ایک احرف تھے جن کے بارے میں ایک تنقید، ایک ڈیبیٹ، ایک ڈسکشن پیدا ہوئی صحیحین کے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ اس میں کوئی کلام نہیں. اب آپ دیکھیں یہی بات جو ہے وہ ہمیں یہاں امام سیوطی کے ہاں نظر آتی ہے. یہ تدریب الراوی، یہ بھی حدیث کی اصول حدیث کی کتابوں میں سے، بنیادی کتابوں میں سے. اگرچہ جو ہے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگرچہ یہ سوال تھوڑا سا جو ہے جو ہماری اگلی سنت کی بحث ہے اس میں تفصیل سے آئے گا، لیکن اگر صحیح بخاری کی جو روایات ہیں یا صحیح مسلم کی روایات ہیں ان کو روایتاً ہم درست مان لیتے ہیں، تو بعض لوگ درایتاً اس پہ جو ہے بعض چیزیں پیش کرتے ہیں یا اس پہ اعتراضات کرتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر مختصراً بتا دیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ محدثین نے جو حدیث کی تحقیق کی ہے وہ روایتاً بھی کی ہے، درایتاً بھی کی ہے. درایت کی اصطلاح کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، محدثین کے یہاں ہمیں مل جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. تو ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب، ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے بہاولپور یونیورسٹی سے، وہ اسی کے اوپر ہے، اصول درایت کے اوپر ہی ہے. صحیح. اس درایت کا جو جدید تصور ہے اور محدثین کے ہاں ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے. تو محدثین نے درایتاً بھی حدیث کی تحقیق کی. تو جب یعنی محدثین کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں
تو اس میں درایت بھی شامل ہوتی ہے. درایت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی وہ اس کی سند اور متن دونوں کو پرکھتے ہیں. تو سند کی تحقیق بھی اصول حدیث میں پڑھے جاتے ہیں اور متن کی تحقیق کی اصول بھی جو ہے وہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ محدثین صرف سند کو دیکھتے ہیں، راویوں کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کی صحت کا حکم لگا دیتے ہیں. یہ تو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اصول حدیث پڑھا نہیں ہے یا پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے بھی کسی اچھے جو ہے وہ ماہر استاد سے پڑھا ہے اصول حدیث، اس کو پتہ ہے. اب دیکھیں نا، صحیح حدیث کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو. علت کی 20 قسمیں تو متن سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ ساری متن کی بحث ہو رہی ہے. تو عام طور پہ محدثین کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سندن تو صحیح ہے لیکن معلول حدیث ہے. صحیح. اسی طرح سے شاذ روایت بھی سندن صحیح ہوتی ہے، راوی اس کے عادل ہوتے ہیں، ثقہ راوی ہوتے ہیں. شاذ روایت اس کو کہتے ہیں نا جس میں ثقہ راوی ہو سکی مخالفت کرے. تو یہ کیا ہے؟ شذوذ کیا ہے؟ اس میں تو راوی سارے عادل ہیں، چین آف جو نریشن ہے وہ بھی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، سند بھی متصل ہے. تو یہ نہیں، اگر صرف سند کو دیکھتے تو شاذ روایت کیوں ضعیف ہوتی. ٹھیک ہے، اگر صرف سند کو جو ہے وہ محدثین دیکھتے تو معلول روایت کیوں ضعیف ہوتی. ایسا نہیں. یعنی جو صحیح روایت کے حوالے سے دو اصول ہیں علت اور شذوذ کے، ان کا تعلق اصلاً درایت کے ساتھ ہے. اصلاً درایت سے ہے، متن کے ساتھ ہے. پہلے 3 جو اصول ہیں حدیث کو پرکھنے کے وہ سند کے ساتھ وہ سند کے ساتھ ہے. ٹھیک، لیکن اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے آئندہ مبادیہ تدبر حدیث میں انشاءاللہ. تو یہ تدریب الراوی ہمارے سامنے ہے، یہ امام سیوطی کی کتاب ہے تدریب الراوی. ٹھیک، اور یہ اصول حدیث کی جو ہے وہ بنیادی کتب میں سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بلقینی نے یہ بات کہی، یہ ان کے استاذوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، سراج الدین بلقینی. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام نووی نے یہ جو تبصرہ کیا ہے اور شیخ عز بن عبد السلام، ان دونوں نے تبصرہ کیا تھا ابن صلاح کے اوپر کہ ابن صلاح کی یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ خبر واحد جس سے تلقی بالقبول حاصل ہو اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. 2 بندوں نے تبصرہ کیا، ایک امام نووی نے اور ایک شیخ عز بن عبد السلام نے. صحیح. ٹھیک ہے، ابن صلاح کے اوپر تبصرہ کیا کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے. لیکن ان دونوں حضرات کے تبصرے کے اوپر پھر کس نے تبصرہ کیا؟ امام بلقینی نے. یہ بھی شافعی المسلک ہیں، امام سیوطی کے استاد ہیں. یہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ فقط نقل بعض الحفاظ المتاخرین مثل قول ابن صلاح عن جماعت من الشافعیہ. بعض متاخرین نے وہی قول جو کہ ابن صلاح کا ہے کہ وہ خبر واحد جسے تلقی بالقبول حاصل ہو، جیسا کہ صحیحین کی جو خبر واحد ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم یقین حاصل ہوتا ہے، وہ قطعی طور پہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ شوافی کی ایک جماعت کا موقف ہے، جیسا کہ ابو اسحاق کا، ابو حامد اسفرائینی کا، اسی طرح سے قاضی ابو طیب کا، اور اسی طرح سے شیخ ابو اسحاق شیرازی کا، اور حنفیہ میں سے سرخسی کا یہی موقف ہے، مالکیہ میں سے قاضی عبد الوہاب کا، اور اسی طرح ابو یعلا اور ابو الخطاب کا، اور ابن زاغونی کا حنابلہ میں سے، اور ابو یعلا کا اور ابو الخطاب کا، ابن زاغونی کا حنابلہ میں سے، اور اسی طرح ابن فورق کا، اور اکثر اشعری جو ہے وہ متکلمین کا، اور تمام اہل حدیث کا یعنی محدثین کا اور سلف کا یہی موقف ہے. کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث قطعی طور پہ ثابت ہے کہ جس کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہو. ٹھیک ہے، صحیح. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ بات آپ کہاں سے لے آئے ہیں کہ جی خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے؟ امت تو دوسری طرف کھڑی ہے. مطلب ہم آپ کی بات کہ آپ نے کلیم کر دیا جی خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے، بھئی کس بنیاد پہ؟ کیوں ظن حاصل ہوتا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ مطلب یہ طے کرنے والے کہ جی خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کوئی اتھارٹی حاصل ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب اتھارٹی تو کتاب و سنت ہے نا، آپ کوئی اتھارٹی ہیں یا آپ نے وہ کون سی دلیل بیان کر دی ہے؟ نہیں، ہم سب جو ظن کی بات ہے وہ تو اگر اصلاحی صاحب نے پیش کی ہے یا غامدی صاحب نے پیش کی ہے تو ظن کی باتوں سے پہلے بہت بڑے بڑے علماء پیش کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، خبر واحد ظنی ہوتی ہے. ہم یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ علماء کے ہاں تفصیل ہے. ہاں، یہی حوالے ہم نے بیان کیے نا کہ علماء کے یہاں تفصیل ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ مطلق طور پہ خبر واحد سے ظن حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض خبر واحد ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ظن نہیں بلکہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ قطعی طور پہ ثابت ہیں، جیسے صحیحین کی روایات. یہ تو ساروں کو ایک ساتھ سمیٹ لیتے ہیں نا، ساری خبر واحد کو کیا کرتے ہیں ایک ساتھ سمیٹ کے اس کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے، صحیح ستہ کی بھی روایت ہے،
وہ امت نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، سب کو جو ہے وہ ظنی کا جو ہے وہ ٹیگ لگا دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ مطلق طور پہ اس طرح کا حکم لگانا، اور یہ دیکھیں اکثر و بیشتر یہ صحیح بخاری کی روایتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، نظم کلام کے مقابلے میں صحیح بخاری کی روایتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنا جو فلسفہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی روایتوں کا، صحیح مسلم کی روایتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، جو قطعی طور پہ ثابت ہے، جنہیں امت کے تلقی بالقبول حاصل ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فہم ہے، ہاں اللہ کے رسول سے جو قطعی طور پہ بات ثابت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جی جی جی، قطعی طور پہ ثابت ہے، ذہنی طور پہ نہیں، قطعی طور پہ ثابت ہے، اس کے مقابلے میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا جو فہم ہے، اپنا فہم ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں بات ہے، یہ بات اصل میں۔ اچھا بہرحال اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ تو چونکہ زن ہے، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ جی زن تو ہم نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جی حکمت قرآن کے مسائل میں جو مدد مجھے احادیث سے ملی ہے وہ کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ملی، اگر کوئی حدیث مجھے ایسی ملی ہے جو قرآن سے متصادم نظر آئی ہے تو میں نے اس پہ ایک عرصے تک توقف کیا ہے، اور اسی صورت میں اس کو چھوڑا جب مجھ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اس حدیث کو ماننے سے یا تو قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، اس حدیث کو ماننے سے قرآن پہ ایمان بڑھتا ہے، وہ ان کے ذہن میں جو قرآن کا مفہوم ہے نا وہ حدیث کس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے؟ قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی، انہوں نے قرآن کا جو ایک مفہوم من گھڑت سا اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے اس سے وہ حدیث ٹکرا رہی ہے، اور بیان کیا کر رہے ہیں کہ جو وہ قرآن سے چونکہ ٹکرا رہی ہے تو ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا، یا اس کی زد دین کے کسی اصول پہ پڑتی ہے، وہ اصول بھی دین کا نہیں ہوتا، ان کے ذہن کا من گھڑت اصول ہوتا ہے جو ان کے خیال میں دین کا اصول ہے۔ صحیح۔ جہاں تک صحیح حدیث کا تعلق ہے اس کی نوبت بہت کم آئی ہے کہ ان کی موافقت قرآن سے ہو ہی نہ سکے، تو آپ تو صحیح بخاری کی روایتیں رد کر، سب مسانی کی روایت آپ نے رد کر دی، ابھی سورہ ابو لہب کی تفسیر گزری ہے، مطلب کتنے مقامات پہ آپ دکھا سکتے ہیں، 20 مقامات پہ۔ آپ غامدی صاحب کو دیکھیں، انہوں نے جو ہے وہ جمع قرآن کی روایات رد کر دیں، کتنی حالانکہ صحیح بخاری کی روایات، تو کتنے مقامات پہ آپ دیکھیں کہ مکتبہ فرائی میں حمید الدین فرائی صاحب نے، امین حسن اصلاحی صاحب نے، غامدی صاحب نے صحیحین کی روایات کو رد کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات کو رد کیا، بہت مقامات ہیں، 20 مقامات میں، مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ بلکہ تھیسس کیا جا سکتا ہے۔ خیر بہرحال تیسری بات وہ کیا کہتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی علماء اور محققین نے قرآن کی شرح و تفسیر میں جو کچھ کہا اور جو کچھ لکھا ہے اسے بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں تو پہلے انہوں نے جو قرآن سمجھا اس کو آپ سامنے رکھیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی 3 تفسیریں تو سامنے طور پہ جو ہے مطلب لازم طور پہ اپنے سامنے رکھیں، یہ بنیادی تفسیریں ہیں، جیسا کہ ایک ابن جریر کی تفسیر ہے، تفسیر تبری، رازی کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، مفاتیح الغیب یا تفسیر رازی بھی کہتے ہیں، اور زمخشری کی تفسیر ہے کشاف، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ جی اب سلف کے اقوال جو ہے ابن جریر کی تفسیر میں جمع ہے، علم کلام میں جو قیل و قال ہے وہ امام رازی کی تفسیر کبیر میں مل جاتی ہے، اور نحو و اعراب کے مسائل یا بلاغت کے مسائل، ٹھیک ہے، بلاغت قرآن کے، یہ بھی اس کا ایک خاصہ ہے تفسیر کشاف کا۔ تو یہ کہتے ہیں جی یہ اس فن کی امہات کتب ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بھی سامنے رکھیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آج کے دور میں جو قرآن مجید کی تفسیر لکھنے جا رہے ہیں علماء، جو روایتی علماء کیوں نہ ہوں، وہ مولانا مودودی کی بھی تفسیر سامنے رکھیں، وہ اصلاحی صاحب کی بھی تفسیر سامنے رکھیں، صحیح، ان لوگوں کو بھی تفسیر سامنے رکھنے میں تو آپ کو سب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مطالعہ تو ایک عالم دین کا سب کا ہونا چاہیے، کیونکہ علم کی تو شان ہی یہی ہے، وہاں یہ ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، عالم تو سب کچھ پڑھتا ہے، پھر وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے۔ ہاں یہ ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، ہمارے بعض روایتی علماء جو آج کل تفسیریں لکھتے ہیں، مختلف مکاتب فکر سے ان کا تعلق ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ان کی تفسیروں کا اگر آپ مطالعہ کریں اور مولانا مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ علیہ کی تفسیروں کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے بہت ساری وہاں سے عبارتیں تک اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے، کاپی پیسٹ، یعنی یا انہیں اس سے کوئی موافقت ہو گئی، ٹھیک ہے، موافقت، اوکے، کوئی 1-2 پیرے اٹھا لیے، یہ کر لیا، لیکن اصل میں اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے ہاں سلف بھی ایسا کر لیتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اٹھایا ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیے، اچھا، غور نہیں کیا، اور جو ان کے ہاں فکری غلطی تھی وہ فکری غلطی یہاں ان کی تفسیروں میں بھی در آئی، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا تھا ان روایتی علماء نے،
ٹھیک ہے، ان کی فکر کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کیا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک تخصص ہے نا، ایک اسپیشلائزیشن ہے. جن لوگوں نے کام کیا ان کو تو سمجھ میں آ گئی بھئی یہ مسائل ہیں. وہ جب ان کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو ایسے نہیں، یا ان کی تفاسیر سے استفادہ بھی کریں گے تو ایک حد تک استفادہ کریں گے. لیکن ہمارے روایتی علماء نے کئی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مولانا مودودی سے چیز نقل کرتے ہیں یا مولانا اصلاحی سے نقل کرتے ہیں تو وہ بہت ساری جگہوں پہ ان کا فکر جو ہے وہ اپنی تفسیروں میں ڈال جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. فار ایگزامپل ان کی غلط بات بتانا چاہیں گے بغیر کسی تفسیر نہیں، ابھی ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ کسی وقت میں ہم اس کو کھولیں گے، انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم کھولیں گے. صحیح. تو حافظ صاحب آپ کی گفتگو شاید یہاں مکمل ہوتی ہے اس اصول کے حوالے سے. جی حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. ناظرین اکرام، مبادئ تدبر قرآن کے حوالے سے آج ہماری آخری نشست تھی، اور ان تمام مجالس میں ہم نے غامدی صاحب کے جو قرآن فہمی کے 10 اصول ہیں ان پہ جو ہے وہ ایک سیکونس کے ساتھ بات کی. اگر آپ لوگ جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ ایک ترتیب سے جو ہے ان پروگرام کو، ان تمام ایپیسوڈز کو سننا شروع کیجئے تاکہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائیں. تو یہ ایک کاوش تھی، یہ ایک کوشش تھی غامدی صاحب کے جو قرآن فہمی کے اصول ہیں ان پہ جو ہے اپنی آراء دینے کی. اور غامدی صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ایک امت جہاں کھڑی تھی ان سے اختلاف کیا، پوری امت سے اختلاف کیا. تو غامدی صاحب نے جب اختلاف کیا تو ان کی جو رائے ہے اس میں وزن ہونا چاہیے تھا، وہ رائے مضبوط ہونی چاہیے تھی، مضبوط اصولوں پہ کھڑی ہونی چاہیے تھی، مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہونی چاہیے تھی. تو کیا غامدی صاحب کی آراء ان میں کچھ وزن ہے یا نہیں ہے؟ یہ پروگرام دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں کس حد تک وزن ہے. تو حافظ زبیر صاحب کی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جہاں پہ انہیں غامدی صاحب کی آراء سے اتفاق تھا اس کا بھی تذکرہ کیا، اور جہاں پہ وہ ان سے متفق نہیں تھے ان کا بھی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا. تو مبادئ تدبر قرآن کا ایک پورشن مکمل ہوتا ہے. آئندہ کا جو پورشن ہوگا ہمارا، جس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی، وہ ہے مبادئ تدبر حدیث. اس میں انشاءاللہ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.